بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 17 فروری 2026 بیٹھک شروع کر رہا ہوں آج کی۔ تو آج میں نے اپنا افسانہ سنانا ہے، میں انتظار کرتا ہوں۔ یہ افسانہ میں نے 1980 میں لکھا تھا، اور روشنی کی بشارت اور میں انتظار کرتا ہوں دونوں ہی ایک ہی سال میں لکھے گئے تھے، اور ان دونوں افسانوں کو میں اپنے ٹاپ 3 افسانوں میں شمار کرتا ہوں۔ روشنی کی بشارت کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا جب سنایا تھا، تو اب اس کا بھی بتا رہا ہوں، اور اس کی مزید تھوڑی سی اہمیت ایک الگ سے یہ بنتی ہے کہ جب میرے افسانوں کا انگریزی ترجمہ شائع ہوا تو اس کے لیے بھی اسی افسانے کے نام کو مرکزی طور پر لیا گیا، اور کتاب کا نام ہی اینڈ آئی ویٹ رکھا گیا۔ یہ انگریزی ترجمہ تھا، اور جب اس کا ہندی ورشن شائع کیا گیا تو اس میں بھی یہی افسانہ جو ہے یہ ٹائٹل بنا۔ کتاب کا نام بھی میں انتظار کرتا ہوں رکھا گیا، لیکن یہ میرا الگ سے افسانہ ہے جو وہ میں آج پڑھ کے سناؤں گا۔ اور اس کے بارے میں چونکہ یہ کچھ نیم علامتی افسانہ بھی ہے، تو ایک چیز کی وضاحت کر دوں تاکہ جن احباب کو جدید افسانے کا زیادہ مطلب ہے کہ پتہ نہیں ہے، وہ اس کو سمجھنے میں ان کو آسانی ہو۔ تو اس میں 3 کردار ہیں تاریخ کے جن کے ساتھ سوتیلے پن کا سلوک کیا گیا۔ ایک کردار رام چندر جی کا، جو ہندوستانی ثقافت، قدیم ہندوستانی ثقافت کی علامت بن کر سامنے آتا ہے۔ دوسرا کردار حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اور جن کے حوالے سے اسلام جو ہے وہ مطلب ہے کہ مذہب کو خاص طور پر ہم پیش کر سکتے ہیں کہ اسلام اسی سلسلے کی، اسی نسلی سلسلے کی بھی کڑی ہے۔ اور تیسرا نام حضرت یوسف علیہ السلام کا، جو ابراہیمی دین کے دوسرے سلسلے یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے جو چلا۔ تو یہ 3 کردار ہیں، یوسف علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور رام چندر جی، جو سوتیلے جذبوں کا شکار ہوئے، شکار کا لفظ میں کہتا ہوں، جنہیں سوتیلے جذبوں کا سامنا کرنا پڑا اور بہت سے دکھ اٹھانے پڑے، اور پھر کس طرح سے وہ آگے چلے۔ تو یہ تینوں کا فیض کہہ لیں، تینوں کے اثرات کہہ لیں کہ میں نے اپنے اندر فیل کیے، اور آج کے دور میں میں ان سارے مرحلوں سے کیسے گزرا، یہ اب آپ اس کہانی میں دیکھیں گے۔ اور اس میں پیراگرافس ہیں مختلف، میں ہر پیراگراف کے بعد تھوڑا سا رک جاؤں گا تاکہ یہ رہے کہ اب میں اگلا پیراگراف شروع کرنے لگا ہوں۔ افسانے کے شروع میں حسب معمول میرا شعر جو ہے وہ یہ ہے: خزاں رسیدہ سہی، اب تو ویسے بھی خزاں رسیدہ ہو گیا ہوں عمر کے لحاظ سے بھی، لیکن یہ 1980 کی بات ہے۔ خزاں رسیدہ سہی پھر بھی میں اگر چاہوں، جہاں نگاہ کروں ایک نئی بہار اگے۔ میں سوتیلے جذبوں کے عذابوں سے گزرتا ہوں کہ مجھے اپنا سفر مکمل کرنا ہے۔ میں کسی صحرا میں پیاس کی شدت سے ایڑیاں رگڑ رہا ہوں، اور مامتا کی ماری میری ماں پانی کی تلاش میں ہلکان ہوتی پھر رہی ہے۔ میں کسی اندھے کنویں میں گرا پڑا ہوں، اور میرے بھائی ان سوداگروں سے بھی میری قیمت وصول کر رہے ہیں جو کچھ دیر بعد مجھے اس کنویں سے نکالیں گے اور غلام بنا کر لے جائیں گے۔ میں کسی جنگل میں بنباس کے دن گزار رہا ہوں۔ میری بیوی مجھے ہرن کا شکار لانے کے لیے کہتی ہے۔ میں ہچکچاتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا، مگر پھر میں بیوی کی خواہش پوری کرنے کے لیے نکل کھڑا ہوتا ہوں۔ میں کہ سوتیلے جذبوں کا شکار ہوں، میری تاریخ کے سفر کا ایک حصہ مکمل ہو گیا ہے۔ لکشمن ریکھا عبور ہوتے ہی تاریخ کے سفر کا دوسرا حصہ شروع ہو گیا ہے۔ میں کسی غیبی امداد کا منتظر ہوں۔ میں اندھے کنویں سے نکال لیا گیا ہوں، مگر میں ابھی تک اندھے کنویں میں ہوں کہ زلیخا میرے تعاقب میں ہے، اور میں گناہ کے اندھے کنویں سے نکلنے کے لیے مسلسل دوڑ رہا ہوں۔ پیاس کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا ہے، اور میری ماں جو دوڑتے دوڑتے تھک کر چور ہو گئی ہے، ابھی تک پانی کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ اس کے اپنے ہونٹوں پر پیاس کی پپڑیاں جم گئی ہیں، مگر دور دور تک کسی قافلے کے آثار نظر نہیں آتے۔
میری بے گناہی، میری نیکیاں دنیا نہیں دیکھتی اور میں تہمتوں کی زد میں ہوں۔ میں اذیت میں ہوں کہ میری ماں ابھی تک میری خاطر پانی کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ وہ جو بادشاہ زادی ہے، میرے سوتیلے بھائی اسے لونڈی اور مجھے لونڈی کا بیٹا کہتے ہیں۔ میں دکھ میں ہوں کہ حاکم کی بدکار بیوی مجھے میری نیکی کی کڑی سزا دلواتی ہے۔ میں قید میں ہوں کہ بدکاری کی تہمت مجھ پر عائد کر دی گئی ہے، اور میرا سینہ تنگ ہوتا ہے کہ میری پاک دامن بیوی پر بدکاری کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ یہ سارے جھوٹے الزام اور تہمتیں وہی لگا رہے ہیں جو خود بدکار ہیں۔ جو میرے سوتیلے عزیز ہیں وہ میرے گرد سوتیلے جذبوں سے جھوٹے الزامات اور تہمتوں کا ایندھن جمع کر رہے ہیں تاکہ اس میں نفرتوں کی آگ لگا کر مجھے بھسم کر دیں۔ میں اس آگ سے بچنے کے لیے دعا کرتا ہوں کہ میں بے حد کمزور ہوں۔ میں وہی ہوں کنواریاں جس کے لیے ہزاروں برس سے انتظار کر رہی تھیں، اور میں وہی ہوں چاند، سورج اور ستارے جس کے آگے سجدہ ریز ہوں گے، اور میں وہی ہوں جو اپنے باپ کے تخت کا حقیقی وارث ہے، مگر میں سوتیلے جذبوں کا شکار ہوں۔ میں سوچتا ہوں میں کن امتحانوں، آزمائشوں اور ابتلاؤں سے گزر رہا ہوں۔ میری پاک دامن بیوی کی صفائی کون دے کہ میرا واسطہ بدکاروں سے ہے جو اپنی برائیاں چھپانے کے لیے دوسروں پر تہمتیں عائد کرتے ہیں، اور میری اپنی صفائی کون دے کہ میں اب بھی گناہ پر آمادہ ہو جاؤں تو وہی عورت میری بے گناہی کی گواہی دے کر مجھے چھڑا لے جائے گی جس نے مجھے اس حال تک پہنچایا ہے۔ اور میری ماں بادشاہ زادی جو میری حالت نہیں دیکھ سکتی، اور اس کی بے قراری دیکھ کر میرا اپنا دل خون ہوتا ہے، اور میں پہلے سے زیادہ زور کے ساتھ ایڑیاں رگڑنے لگتا ہوں۔ وہ کب تک پانی کی تلاش میں پہاڑیوں کا سفر کرتی رہے گی؟ سوتیلے جذبوں سے جھوٹے الزامات اور تہمتوں کا ایندھن میرے چاروں طرف جمع کیا جا چکا ہے۔ اس ایندھن کے انبار پہاڑوں کی بلندیوں تک پہنچتے ہیں۔ وہ صحرا جس میں میں ابھی تک پیاس کی شدت سے ایڑیاں رگڑ رہا ہوں اور میری ماں پانی کی تلاش میں چکراتی پھر رہی ہے، اور وہ اندھا کنواں جس میں مجھے ڈالا گیا تھا، اور وہ جیل جس میں میں اس وقت قید ہوں، اور وہ جنگل جس میں مجھے اپنے بن باس کے سارے دن گزارنے ہیں، سب اس ایندھن کے حصار میں آ گئے ہیں۔ ایندھن کے اس حصار کی دوسری طرف میرے سوتیلے عزیز جشن منا رہے ہیں، میری تضحیق کر رہے ہیں، کہے برسا رہے ہیں، اور وہ لمحہ قریب آتا جا رہا ہے جب وہ اس ایندھن میں نفرت کی آگ لگائیں گے۔ آگ چاروں طرف پھیل جائے گی۔ تب یہ صحرا، یہ اندھا کنواں، یہ جنگل اور میں، میری بے گناہی اور سچائی کے سارے نشان اس آگ میں جل کر فنا ہو جائیں گے، مٹ جائیں گے، اور میرے سوتیلے عزیزوں کے سوتیلے جذبوں کے ظلم کا کوئی ثبوت باقی نہیں رہے گا۔ تب میرے سوتیلے عزیز اپنی مرضی کے مطابق میری تاریخ لکھیں گے۔ تب وہ اطمینان سے لکھیں گے کہ میں بدکار تھا اور میری بیوی بھی بدکار تھی اور میری ماں لونڈی تھی، مگر میرا باپ، میں پھر سوچنے لگتا ہوں، میں جو صحرا میں پیاس کی شدت سے ایڑیاں رگڑ رہا ہوں، ابراہیم کا بیٹا ہوں، اور میں جو جرم بے گناہی میں قید بھگت رہا ہوں، ابراہیم کا پوتا ہوں، اور میں جو جنگل میں بن باس کے دن کاٹ رہا ہوں، میں بھی ابراہیم کی آل سے ہوں کہ سچ کی راہ پر چلنے والے اور ظلم کو صبر کے ساتھ برداشت کرنے والے ابراہیم کی آل میں شمار ہوتے ہیں۔ میں وہی ہوں کنواریاں جس کے لیے ہزاروں برسوں سے انتظار کر رہی تھیں، اور میں وہی ہوں چاند، سورج اور ستارے جس کے آگے سجدہ ریز ہوں گے، اور میں وہی ہوں جو اپنے باپ کے تخت کا حقیقی وارث ہے۔ میں سوتیلے جذبوں کا شکار ہوں۔ میرے سوتیلے عزیز تاریخ کو جتنا مسخ کر لیں، مگر وہ میرے باپ کا نام کیوں کر مٹا سکیں گے کہ پھر وہ خود بھی بے شناخت ہو جائیں گے۔ میں ابراہیم کا بیٹا ہوں، میں ابراہیم کا پوتا ہوں، میں آل ابراہیم سے ہوں۔ آگ ابراہیم کے لیے گلزار ہو گئی تھی تو مجھے کیوں کر نقصان پہنچا سکے گی؟ آگ سے ہمیں مت ڈراؤ، یہ ہماری غلام بلکہ غلاموں کی بھی غلام ہے۔ آگ سے ہمیں مت ڈراؤ، یہ ہماری غلام بلکہ غلاموں کی بھی غلام ہے۔ یہ آسمانی آواز مجھے یقین دلاتی ہے کہ میری ایڑیوں کی رگڑ سے ایک چشمہ پھوٹ بہے گا اور اس کا پانی میری مدد کو آئے گا۔ مجھے جس اندھے کنویں میں گرایا گیا تھا
آسمان سے اس میں اتنا پانی اترے گا کہ وہ کنواں چھلک پڑے گا، اور بحر ہند کا ٹھاٹھے مارتا پانی سیلاب بن جائے گا، اور پھر سوتیلے جذبوں سے جھوٹے الزامات اور تہمتوں کے ایندھن میں بھڑکائی ہوئی نفرتوں کی ساری آگ بجھ جائے گی۔ میرے سوتیلے عزیزوں نے نفرت کی آگ لگا دی ہے۔ اس آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں۔ میرے چاروں طرف آگ پھیلی ہوئی ہے، سوتیلے جذبوں کی آگ، مگر میں دیکھتا ہوں میرے بنباس کے دن ختم ہو چکے ہیں، میرا حق، میرا تخت مجھے مل گیا ہے، اور میری بیوی کی پاک دامنی کی شہادت خود تاریخ دے رہی ہے۔ میں دیکھتا ہوں میری قید کی مدت ختم ہو گئی ہے، اور میں ایک اعلیٰ منصب پر سرفراز کیا گیا ہوں، اور چاند، سورج اور ستارے میرے حضور سجدہ ریز ہیں۔ اور میں دیکھتا ہوں کہ تپتے ہوئے صحرا میں میری ایڑیاں رگڑنے سے ایک چشمہ پھوٹ بہا ہے۔ میری ماں کے چہرے پر خوشیوں اور مسرتوں کا نور پھیلا ہوا ہے۔ وہ جو کسی قافلے کی امداد کی منتظر تھی، اب ہزاروں قافلے اس کی مدد کے محتاج ہیں، اور اس بادشاہ زادی کو ایک نئی بادشاہت مل گئی ہے، اور ہزاروں برس سے میرا انتظار کرنے والی کنواریاں میرے گلے میں ڈالنے کے لیے اپنے ہاتھوں میں پھولوں کے ہار سجائے میری آمد کے گیت گا رہی ہیں۔ اور میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ بحر ہند کا ٹھاٹھے مارتا ہوا پانی آسمان سے اندھے کنویں میں اتر کر، اور پھر باہر چھلک جانے والا پانی، اور میری ایڑیوں کی رگڑ سے پھوٹ بہنے والے چشمے کا پانی، سب میری آنکھوں میں اتر آئے ہیں۔ سوتیلے جذبوں سے بھڑکائی ہوئی نفرتوں کی آگ بجھتی جا رہی ہے، اور اس آگ کے دوسری طرف میرے تمام سوتیلے عزیز حیرت اور خوف سے اس منظر کو دیکھ رہے ہیں۔ میں آگ کے مکمل طور پر بجھنے کا انتظار کرتا ہوں۔ میں انتظار کرتا ہوں جب تھوڑی دیر بعد میرے سارے سوتیلے عزیز مجرموں کی طرح میرے سامنے پیش ہوں گے، اور میں اس وقت کے آنے سے پہلے ہی اپنا فیصلہ لکھنے بیٹھ جاتا ہوں۔ لا تثریب علیکم اليوم، افسانہ مکمل ہو گیا۔ لا تثریب علیکم اليوم کا ترجمہ ایک قرآن شریف کی آیت ہے۔ ترجمہ یہ ہے کہ آج کے دن تم سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا، جاؤ تم سب کو معاف کیا۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا جب انہوں نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا، اور اس کے بعد دوسرا تاریخی واقعہ یہ ہوا تھا کہ فتح مکہ کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا تھا کہ جاؤ تم لوگوں نے جو ظلم کیے تھے، زیادتیاں کی تھیں، آج کے دن تم سب کو معاف کرتا ہوں۔ تو یہ میں انتظار کرتا ہوں، میری کہانی تھی، سن لیا آپ نے، اور اس کو میں زیادہ سے زیادہ اس کی وضاحت کروں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس میں کوئی پیش گوئی نہیں ہے، اگرچہ یہ ہے کہ بھی ہونے والا ہے اور یہ، لیکن اس کے باوجود یہ کوئی پیش گوئی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک آئینہ ہے ہر اس انفرادی طور پر بھی، ہر اس انسان کے لیے، اور اجتماعی طور پر بھی ہر اس قوم کے لیے جو کسی دوسرے کے ساتھ ظلم، زیادتی، ستیلوں جیسا سلوک کرتے ہیں، جو بھی کرتا ہے غلط کرتا ہے، تو یہ ان کے لیے آئینہ ہے کہ وہ اس میں اپنے آپ کو دیکھیں، اور بلکہ ہم سب دیکھیں کہ کہیں ہم بھی تو کسی دوسرے کے ساتھ نہیں کر رہے ایسا، ہمارے ساتھ ایسا سلوک ہو رہا ہے، ہم بھی تو کسی کے ساتھ ایسا نہیں کر رہے، اور پھر اس کے نتیجے میں کچھ اپنے لیے بہتری پیدا کریں۔ اور یہ آئینہ ہے، اور فیصلہ یہی ہے کہ بھی ساری مار دھاڑ کے باوجود بھی، سارے ظلم سہنے کے بعد بھی ہم نے تمہیں معاف کر دینا، جاؤ اللہ تمہیں خوش رکھے۔ تو یہ جہاں میری کہانی تھی، امید ہے، میرا خیال ہے کہ آج میں ذرا موڈ میں تھا، تو اور مجھے تو پڑھتے ہوئے اچھا لگ رہا ہے، باقی پتہ نہیں آپ لوگوں کو کیسا لگا۔ اب اسی رو میں غزل بھی سنا دیتا ہوں۔ اور اچھا، غزل سے پہلے بلکہ میں، چونکہ میں نے پہلے بھی بتایا ہوا ہے کہ میرے اس میں مزاج میں نا تھوڑا سا صوفیانہ مزاج بھی آ جاتا ہے اور فلسفیانہ بھی آ جاتا ہے، دونوں۔ میں مطلب تصوف جو ہے وہ تجربے کی، مطلب صوفیانہ تجربے سے بیس کرتا ہے، صوفیانہ علم سے نہیں بیس کرتا۔ آپ کا کوئی بندہ اگر تصوف کے بارے میں کچھ جانتا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ صوفیانہ تجربے سے بھی گزرا ہو، وہ بالکل انفرادی معاملہ ہوتا ہے ہر انسان کا، اور اس میں کوئی دعویٰ بھی کوئی نہیں ہوتا۔ جو دعویٰ کرے وہ سمجھ لے وہ فراڈ ہے، اس میں دعوے شامل کوئی نہیں ہوتے۔ ہر بندے کے، کوٹ پتلون والا بندہ بھی جو ہے ایسے تجربے سے گزر سکتا ہے، اور افریقہ کے کسی جنگل میں
کہیں بے کسی سے پڑا ہوا کوئی بندہ جو ہے وہ بھی ایسے جہاں وہ بے کسی کی حالت میں خدا کو یاد کر رہا ہو تو وہ بھی ایسے تجربے سے گزر سکتا ہے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، جس کو نواز دے جیسے نواز دے. ہاں اس میں دعویٰ کوئی نہیں ہے، جو دعوے کرنے لگ جائے نا تو وہ غلط ہے. تو یہاں مجھے اسی مناسبت سے حضرت ابن عربی کا ایک حوالہ مل گیا جو میں نے اپنی کتاب میں شامل کیا تھا. اس افسانے سے پہلے میں نے وہ حوالہ شامل کیا تھا. مزے کا حوالہ ہے اور اس میں وہ وسعت قلبی ہے جو صوفیاء کا مطلب ہے کہ خاصا رہا ہے. اور دوسری طرف مجھے فلسفے میں بھی دلچسپی رہی ہے اس حد تک کہ بھئی عقلی طور پر بھی چیزوں کو سمجھا جائے. تو میں نے بیک وقت وہ جذب والی کیفیت میں بھی جاتا رہتا ہوں اور عقل والی کیفیت میں جاتا ہوں، اور پھر ان دونوں کے درمیان کوئی پل بنانے کی بھی کوشش کرتا ہوں کہ مجھے سمجھ آ سکے، ادھر کی بھی سمجھ آ سکے اور ادھر کی بھی سمجھ آ سکے. تو بہرحال میں حضرت ابن عربی کا وہ حوالہ اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ یہ وسیع القلبی کی علامت ہے، اور ترجمان الاشواق جو ان کی کتاب ہے اس سے یہ اقتباس ہے، اور بہت وسعت قلبی ہے اس میں. وہ آسمانوں کا چمکتا ہوا سورج دکھائی دیتی ہے جو ادریس کے سینے میں ہے. وہ یسوع ہے، روشنی میں توریت، وہ رومی کلیسا کی بیٹی ہے. وہ ہمارے مذہب، زبور اور یہودی اور مسیحی بزرگوں کی فراست میں ہے. جس دن وہ ودا ہوئی میں نے اپنے صبر کو پکارا، اور جب میں قریب المرگ تھا تو میں نے اس کے جمال اور حسن سے شفا چاہی، اور وہ رضامند ہو گئی. میرا دل ہر حال پر قادر ہے. جہاں راہب کے لیے خانقاہ اور بتوں کے لیے معبد اور ہرنوں کے لیے چراگاہ اور حج کو آنے والوں کے لیے کعبہ ہے، جہاں توریت کے نسخے اور قرآن کی صورتیں ہیں، میرا مذہب عشق ہے. اور جہاں میرے اونٹوں کی نکیل مڑتی ہے وہیں میرے ایمان کی سچائی ہے. یہ حوالہ بھی پڑھ دیا. اچھا ہوا، ٹائم مجھے لگا کہ ہے تو میں نے پڑھ دیا. اب غزل چلیں یہ کرتا ہوں، آج تھوڑا سا کیفیت دوسری ہے پڑھتے ہوئے بھی، تو یہ غزل سنا دیتا ہوں. مستی میں جا رہا ہوں، دھومیں مچا رہا ہوں. مستی میں جا رہا ہوں، دھومیں مچا رہا ہوں. دریا ہوں اور اپنی موجیں اڑا رہا ہوں. دریا ہوں اور اپنی موجیں اڑا رہا ہوں. نظروں سے گر گئے ہو، نظروں سے گر گئے ہو، دل سے اٹھا رہا ہوں. نظروں سے گر گئے ہو، دل سے اٹھا رہا ہوں. اور کیسا جلا گئے ہو، کیسا جلا گئے ہو، بجھتا ہی جا رہا ہوں. کیسا جلا گئے ہو، بجھتا ہی جا رہا ہوں. سو جاؤ نیند بھر کے، سو جاؤ نیند بھر کے، خوابوں میں آ رہا ہوں. سو جاؤ نیند بھر کے، خوابوں میں آ رہا ہوں. چوری پکڑ نہ لے وہ، چوری پکڑ نہ لے وہ، نظریں چرا رہا ہوں. چوری پکڑ نہ لے وہ، نظریں چرا رہا ہوں. اور ناممکنات حیدر ممکن بنا رہا ہوں. ناممکنات حیدر ممکن بنا رہا ہوں. مستی میں جا رہا ہوں، دھومیں مچا رہا ہوں. تو یہ جی میرا آج کی بیٹھک کا جو تھا میں نے پیش کر دیا. امید ہے کچھ اچھی لگی ہوگی. اچھا مجھے آج ریئلی پچھلے دنوں کے مقابلے میں آج کچھ زیادہ ایک فیل آئی ہے. پتہ نہیں کوئی غیبی طور پر ہی کوئی ہوا ہے کہ ابھی میں نے اتنے جوش کے ساتھ سارا پڑھ دیا اور مجھے اچھا لگا ہے. تو باقی ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ کل پھر بیٹھک سے جانے کا ارادہ ہے. تو آج سارے آنے والوں کا شکریہ، اور جنہوں نے بھی کوئی گفٹنگ کی ہے یا اچھے کومنٹس دیے ہیں ان سب کا بھی شکریہ. جنہیں کچھ اچھا نہیں لگا ہے وہ ان باکس میں مجھ سے رابطہ کریں. کوئی منوانا مقصد نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے مقصد کہ میں نے یہ جو کہا ہے تو آپ اس کو مانو. یہ کوئی مذہب نہیں ہے، دین نہیں ہے، اور دین کا یہاں پہ کوئی ایسی گفتگو بھی نہیں ہے. یہاں مذاہب کا فلسفہ، مذاہب کی تاریخ وہ تو ضرور آئیں گے، لیکن وہ مذہبی گفتگو یا بحث جو ہے وہ یہاں اللہ معاف کرے وہ اس طرح کی چیز یہاں نہیں ہونی ہے. تو ادبی بیٹھک ہے تو ادبی رنگ میں ہی جو باتیں ہو سکتی ہیں وہ ہو سکتی ہیں، اس سے زیادہ نہیں. تو سب کا شکریہ جی، بہت بہت شکریہ، اور اللہ سب کو خوش رکھے.
اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ کل ملتے ہیں، پھر خدا حافظ۔